آج ہمارے پاس روڈ سیفٹی پر بات کرنے کے لیے کچھ بہت ہی دلچسپ چیزیں ہیں۔ ایک طرف تو سرکاری اعداد و شمار ہیں اور دوسری طرف ایک ویڈیو اسکرپٹ ہے غلط سائٹ کا خطرناک انجام۔ جی تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر سب کچھ جانتے ہوئے بھی لوگ سڑک پر اتنی بڑی غلطی کیوں کر جاتے ہیں۔ اور یہ سوال بہت اہم ہے۔ یہ صرف قانون توڑنے کی بات نہیں ہے، اچھا، اس کے پیچھے پوری ایک نفسیات کام کر رہی ہے۔ ہمارے ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ لوگ غلط سائڈ اس لیے نہیں لیتے کہ وہ کوئی باغی ہیں، تو پھر کیوں؟ بلکہ اس لیے کہ ان کے دماغ میں وہ جو ہے سہولت کا خیال خطرے کے احساس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسکرپٹ اسی سوچ کو نشانہ بناتا ہے۔ جی بالکل۔ یہیں سے بات دلچسپ ہوتی ہے۔ اسکرپٹ شروع ہی ایسے ہوتا ہے، شارٹ کٹ لینا، لگتا ہے وقت بچ رہا ہے پر خطرہ ہے۔ بالکل، یہ سیدھا اسی نفسیاتی کمزوری پر آپ کہہ لیں حملہ ہے۔ لیکن کیا صرف خطرہ کہہ دینا کافی ہے؟ ہم تو روزمرہ میں کتنے ہی خطرات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بہترین نکتہ ہے، لیکن یہاں اسکرپٹ ایک نفسیاتی تکنیک استعمال کرتا ہے۔ اسے لاس اورژن کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی نقصان سے بچنے کی سوچ؟ جی، لوگوں کو کچھ پانے کی خوشی سے زیادہ کچھ کھونے کا ڈر متاثر کرتا ہے، تو چند سیکنڈ بچانے کا فائدہ زندگی کھونے کے نقصان کے آگے بہت چھوٹا لگتا ہے۔ صحیح، تو یہ غیر قانونی ہے کہنے سے زیادہ اثر ہوتا ہے جب کہا جائے کہ اس میں خطرہ ہے۔ بالکل، یہ سیدھا جذبات پر اثر کرتا ہے۔ اور پھر تو بات اور بھی سنگین ہو جاتی ہے۔ اسکرپٹ کہتا ہے رانگ سائڈ سے جانا صرف رسک نہیں، لائف کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ کچھ زیادہ ڈراماٹک نہیں لگ رہا؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو لگے، لیکن اگر آپ ان اعداد و شمار کو دیکھیں جو ہمارے پاس ہیں جی، تو یہ ڈراماٹک نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اس کا مقصد ہی ان لوگوں کو جھنجھوڑنا ہے جو اس خطرے کو ایک معمول سمجھنے لگے ہیں۔ رسک تو ایک مبہم سا لفظ ہے نا؟ لیکن لائف کا خاتمہ یہ ایک ٹھوس خوفناک حقیقت ہے۔ یہ تو ہے، اور اسی میں ایک عجیب سا جملہ بھی ہے، ایک چھوٹی سی غلطی اور انجام ہو سکتا ہے فتح۔ کیا یہ کوئی لکھنے کی غلطی ہے؟ فنا ہونا چاہیے تھا؟ بہت ممکن ہے کہ ٹائپنگ کی غلطی ہو اور لفظ فنا ہی ہو۔ ہاں، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں تو یہ انجانے میں ایک طنز بھی بن جاتا ہے کہ اس راستے پر شاید موت ہی واحد فتح ہے۔ اچھا، بہرحال یہ ایک دم سے چوکاتا ضرور ہے اور پیغام کو یاد رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے نفسیاتی طور پر توجہ کھینچی، پھر خطرے کی سنگینی بتائی، اس کے بعد اسکرپٹ ایک اور اہم موڑ لیتا ہے۔ جی، ٹریفک رولز صرف فارمیلٹی نہیں، یہ آپ کی اور دوسروں کی زندگی بچاتے ہیں۔ یہاں بات ذاتی حفاظت سے سماجی ذمہ داری پر آ گئی۔ اور یہ قدم بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ ان کے ایک عمل سے دوسروں پر کیا اثر پڑ رہا ہے، وہ اپنا رویہ نہیں بدلیں گے۔ بالکل۔ یہ جملہ یاد دلاتا ہے کہ سڑک ایک مشترکہ جگہ ہے۔ آپ کے ایک غلط فیصلے کی قیمت کوئی دوسرا اپنی جان سے دے سکتا ہے۔ صحیح، یہ ایک طرح سے ذمہ داری کا احساس جگاتا ہے۔ جی، شرم اور ذمہ داری دونوں کا۔ اور پھر اس سارے جذباتی اور نفسیاتی دباؤ کے بعد آخر میں بہت سادہ سی ہدایات دی گئی ہیں۔ ہاں، اور یہ سادگی ہی اس کی اصل طاقت ہے۔ جیسے کہ ہیلمٹ پہننا، رانگ سائڈ سے بچنا، اور ٹریفک رولز فالو کرنا۔ دیکھیں، ایک گہرے پیغام کے بعد اگر آپ لوگوں کو کوئی واضح راستہ نہ دکھائیں تو پیغام ضائع ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ تین نکات ایک واضح ایکشن پلان دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک وارننگ نہیں رہتی، ایک عملی ہدایت بن جاتی ہے۔ تو اگر ہم ان تمام ذرائع کو ملا کر دیکھیں تو یہ صاف ہے کہ صرف قانون کا ڈر دکھانا ہی کافی نہیں۔ جی نہیں۔ رویہ بدلنے کے لیے نفسیات کو سمجھنا، خطرے کو ذاتی بنانا اور پھر اپنی ذمہ داری کو دوسروں سے جوڑنا، یہ سب ضروری ہے۔ بالکل، اور یہ چھوٹا سا اسکرپٹ یہ سارے کام بڑی خوبی سے کرتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ کہ سڑک پر